کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی مہینے کے آخر میں پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عام سی آمدنی کے باوجود بھی سکون میں رہتے ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق صرف پیسے کا نہیں ہوتا، یہ فرق سوچ کا ہوتا ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ پیسہ کمانا ہی کامیابی ہے، اچھی جاب، بڑی سیلری، بڑا گھر، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیسہ کمانا ایک الگ اسکل ہے اور اسے سنبھالنا ایک الگ اسکل ہے، اور زیادہ تر لوگ دوسری اسکل کبھی سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں دی سائیکالوجی آف منی ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کون سا انویسٹمنٹ کرنا ہے یا کہاں پیسہ لگانا ہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ہم پیسے کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں، اور یہی سوچ ہماری زندگی کے فیصلے بناتی ہے۔ مصنف مورگن ہوزل ہمیں ایک بہت سادہ لیکن گہری بات سمجھاتا ہے کہ مالی کامیابی صرف انٹیلیجنس یا نالج پر ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ بیہیویئر پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یعنی آپ کیسے فیصلہ لیتے ہیں، آپ پیشنس رکھتے ہیں یا نہیں، آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ خریدا صرف اس لیے کہ دل چاہ رہا تھا، یا صرف اس لیے کہ دوسروں کے پاس تھا اور بعد میں لگا کہ شاید یہ ضروری نہیں تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ پیسے کو لاجک سے نہیں ایموشن سے ہینڈل کرتے ہیں۔ مورگن ہوزل کہتا ہے کہ ہر انسان کا پیسے کے ساتھ ایک الگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور یہ ریلیشن شپ اس کے پاسٹ ایکسپیرینس سے بنتا ہے۔ جس نے بچپن میں کمی دیکھی ہو وہ بڑا ہو کر زیادہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، جس نے ہمیشہ آسائش اور آسانی دیکھی ہو وہ خرچ کرنے میں ہچکچاتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ ایک ہی ایڈوائس سن کر بھی مختلف فیصلے لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کتاب ہمیں یہ نہیں کہتی کہ سب کے لیے ایک ہی فارمولا ہے، بلکہ یہ ہمیں خود کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک بہت اہم کنسیپٹ جو یہ کتاب سکھاتی ہے وہ ہے کمپاؤنڈنگ۔ سادہ الفاظ میں چھوٹے چھوٹے فیصلے وقت کے ساتھ بڑے نتائج دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جلدی امیر بننا چاہتے ہیں، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، رسکی فیصلے لیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جلدی رزلٹ مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل ویلتھ آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی بچانا شروع کریں اور اسے ٹائم دیں تو وہی چھوٹی سی اماؤنٹ وقت کے ساتھ بڑی بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ پیشنس۔ لوگ پیشنس نہیں رکھتے، وہ جلدی رزلٹ چاہتے ہیں اور اسی جلدی میں وہ غلط فیصلے لے لیتے ہیں۔ مورگن ہوزل کہتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہمیشہ صحیح فیصلہ لیتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو غلطیوں کے باوجود بھی گیم میں ہی رہتے ہیں اور چھوڑ کے نہیں جاتے میدان۔ یعنی کنسسٹنسی زیادہ اہم ہے پرفیکشن سے۔ ایک اور بہت اہم بات جو یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے وہ ہے سیونگ ایز شوئنگ۔ آج کے وقت میں لوگ پیسہ کمانے کے بعد اسے دکھانے لگتے ہیں، مہنگی چیزیں خریدنا، لائف سٹائل شو کرنا تاکہ لوگ انہیں سکسیسفل سمجھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پیسہ آپ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں آپ کے پاس نہیں رہتا، آپ اسے خرچ کر چکے ہوتے ہیں۔ اصل ویلتھ وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، وہ سیونگز، وہ انویسٹمنٹس جو کوائٹلی گرو کر رہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ باہر سے بہت ریچ لگتے ہیں لیکن اندر سے فائنینشلی ویک ہوتے ہیں۔ مورگن ہوزل ایک بہت پاورفل آئیڈیا دیتا ہے کہ ریچ اور ویلتھی میں فرق ہوتا ہے۔ ریچ وہ ہوتا ہے جس کے پاس اس وقت پیسہ ہو، اور ویلتھی وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ پیسہ ہے جو ابھی خرچ نہیں ہوا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ صرف امیر بننا چاہتے ہیں، ریچ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ دکھاوے میں لگے رہیں گے، لیکن اگر آپ ویلتھی بننا چاہتے ہیں تو آپ سیونگز کریں گے، پیشنس رکھیں گے اور لانگ ٹرم تھنکنگ پر فوکس کریں گے۔ ایک اور اہم کنسیپٹ ہے فریڈم۔ زیادہ تر لوگ پیسے کو چیزیں خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں پیسہ وہ ہے جو آپ کو فریڈم دیتا ہے۔ فریڈم وہ کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، فریڈم وہ کہ آپ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں، فریڈم اس چیز کی کہ آپ اپنی لائف میں اپنے فیصلے خود لے سکیں۔ اور یہ فریڈم تب آتی ہے جب آپ کے پاس فائنینشلی کنٹرول ہو۔ لیکن یہاں ایک پرابلم ہے،
लोग अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम के साथ बढ़ाते जाते हैं, जितना ज़्यादा कमाते हैं इतना ज़्यादा खर्च करने लगते हैं और आखिर में वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहां वो हमेशा कमाते भी हैं और परेशान भी रहते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि इनकम बढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर आप कम कमाते हो लेकिन सही मैनेज करना जानते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा कमाते हो और सब खर्च कर देते हो तो आप वहीं के वहीं रहते हो। मॉर्गन होजल एक और दिलचस्प बात कहता है कि फाइनेंशियल सक्सेस का ताल्लुक आईक्यू से नहीं बल्कि बिहेवियर से है। आपको कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल हैबिट्स डेवलप करनी है, जैसे सब्र रखना है, फजूल खर्ची से बचना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं। अब ज़रा रुक कर सोचें, क्या आप पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए कमा रहे हैं या आप इसे एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अपनी फ्रीडम को हासिल करने के लिए? ये सवाल आपकी डायरेक्शन और आपके माइंडसेट और आपकी सोच को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। अगर आप हर बार इम्पल्स में आकर डिसीजन ले लेते हैं तो आप कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप सोच समझ कर पेशेंस के साथ पैसा लेते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये किताब हमें जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाती, ये हमें सही तरीके से अमीर बनना सिखाती है और यही फ़र्क सब कुछ बदल देता है। अब अगर हम आज की सीख को सादा अल्फाज में देखें तो हमने ये समझा कि पैसा सिर्फ कमाना काफ़ी नहीं है, इसे संभालना आना भी ज़रूरी है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है और ये कि असल वेल्थ वो है जो नज़र नहीं आ रही होती और जो हमने खर्च नहीं की होती। अब एक आखिरी बात सुनिए, अगर आपको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि आप पैसा बचा नहीं पाते या आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती या आपको समझ नहीं आता कि फाइनेंशियली स्टेबल कैसे बनना है, तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ और ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। यही वो जर्नी है जो हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे, लेकिन इस बार हम एक और ऐसी प्रॉब्लम पर बात करेंगे जो शायद आप रोज़ फेस करती हैं। अगर आपको काम शुरू करने में मुश्किल होती है, अगर आप चीज़ें प्लान तो करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, अगर आपको लगता है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, तो अगली किताब आपके लिए है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स योर माइंड टू डू हार्ड थिंग्स की, जहां आप सीखेंगे कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे वो काम करवाने हैं जो आप हमेशा टालते रहते हैं। तो रेडी रहिए और याद रखें, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।